لمن قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت حيا أبدا لا يموت أبدا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على آله صلوات کا حدیث محمد وآلہ اپنی اپنی زحمات کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے انجمن غلامان قمر بنی ہاشم کے تمام اراکین، معاونین، مجلس اعزاء کے منتظمین کی تمام کاوشوں کی قبولیت کے لیے درود کا ہدیہ بر محمد و آل محمد اللہم صلی ایام عزائے فاطمیہ اپنی اپنی طرف سے زمانے کے امام کی برگاہ میں ہدیہ تعزیت و تسلیت ابلاغ و ارسال کرنے کے لیے درود کا ہدیہ بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجہ ارواح معصومین کے استقبال کی خاطر احتراماً عقیدتاً آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے عقیدت و محبت کے ساتھ صلوات کا ہدیہ بر محمد و آل دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خدا ہمارے مل بیٹھنے کو، ہمارے جمع ہونے کو ہم سب کے لیے، ہم سب کے مرحومین کے لیے، انجمن غلامان قمر بنی ہاشم کے تمام معاونین، منتظمین، اراکین کے لیے، ان کے مرحومین کے لیے جن کا دنیا میں کوئی فاتحہ کہنے والا کوئی نہیں، ان تمام مرحومین مومنات کے لیے خدا توشہ آخرت قرار فرمائے۔ خدا ہم سب کے ذکر اذکار، پرساداری، نواخوانی، تمام شاعر حسینی کو مودت قربا کی منزل پہ اجر رسالت کا عوض قرار فرمائے۔ خدا حضرت علیہ السلام کی زبان اقدس کو ہم سب کے لیے دعا گو قرار فرمائے۔ ان کے وجہ نازنی کی زیارت خدا ہم سب کا نصیب قرار فرمائے۔ ہماری ان محافل و مجالس کو خدا ان کے ظہور کی زمینہ سازی کا وسیلہ قرار فرمائے۔ اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، ان دعاؤں قبولیت کے لیے، حضرت علیہ السلام کے تجلیل ظہور حفظ و امان کے لیے درود کا ہدیہ بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وساہل مخرجہم واشر مہوالک دعا۔ اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے، چونکہ آج یہ ایام فاطمیہ ہیں، یہ مجلس جناب سیدہ سے منسوب ہے۔ چند لحظے آپ کے لیے زحمت کا سامان ہے، کوشش کروں گا جتنی دیر بھی آپ کی خدمت میں حاضر رہوں میرے لفظ جناب سیدہ کی عظمتوں کا طواف کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ کون ہے جناب سیدہ؟ عقل انسانی سے بالا ہے کہ مقام سیدہ کو سمجھ پائے، انسان کے شعور سے بہت دور ہے کہ سیدہ کی عظمت کو سمجھ پائے۔ اس ذات کی عظمت کو کوئی کیا سمجھے، اس ذات کی رفت کو کوئی کیا سمجھے، اس ذات کی فضیلتوں کو کوئی کیا سمجھے، جن کے تائیں میرے 11ویں امام فرماتے ہیں نحنو حجت اللہ علی العالمین وجدتی فاطمہ ہے حجت اللہ علینا۔ بہت شکریہ۔ ہم عالمین پر اللہ کی حجت ہے اور ہماری دادی زہرا ہم پر اللہ کی حجت ہے۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت آپ نے استقبال کیا، مجھے حوصلہ ہوا کہ آپ سنیں گے۔ اگر تھوڑا تھوڑا یہ خالی جگہ پر ہو جائے، خوبصورت ماحول بن جائے گا، کافی سارے حضرات تشریف فرما ہیں، اگر تھوڑا تھوڑا سمٹ سکے، زحمت دے رہا ہوں، اگر زحمت معاف کرتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے پیچھے ہی بیٹھیں۔
جو خالی جگہ ہے یہ پر ہو جائے. بہت شکریہ جی. اپنی اپنی سلامتی کے لیے درود پڑھیے بر محمد و آل محمد. اہل عرفان نے اس ذات کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے کہا: السلام علیک یا ہیکل التوحید، السلام علیک یا نور الوحید، السلام علیک یا حبل الورید لحیاکل التوحید، السلام علیک یا فضل المزید، السلام علیک یا حقیقت عرش المجید. اب وقت اتنا ہے کہ شاید صرف ان جملوں کا ترجمہ کر پاؤں. السلام علیک یا ہیکل التوحید، سلام ہو آپ پر اے فاطمہ جو توحید کا ہیکل ہے. بہت شکریہ جنہوں نے ہاتھ اٹھایا. یہ تائید کرنا، ہاتھ اٹھانا، اس جہاں میں خبر نہیں کہ ہمیں کیا اجر مل رہا ہے، وہاں خبر ملے گی کہ اجر کیا ملتا ہے. ہم یہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تائید کے لیے، یاد رکھیے گا سورہ یاسین کی لفظیں ہیں. خدا فرما رہا ہے: نحنو نکتب علی افواہہم یوما، نحنو نکتب علی افواہہم، اس دن ہم منہوں پہ مہریں لگا دیں گے. پروردگار کون بولے گا؟ تکلمنا ایدیہم، ہمارے ساتھ ہاتھ کلام کریں گے. بہت شکریہ جی. کون بولے گا جی؟ ہاتھ بولیں گے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں جب روز معاشر یہ ہاتھ بولے کہ حسن حمدانی نے یہ خطا کی تھی، یہ گناہ کیا تھا، یہ لغزش ہوئی تھی، یہ معصیت کی تھی، اس سے یہ غلطی ہوئی تھی، وہاں یہ ہاتھ یہ بھی تو بولے نا. یہ مجلس شبیر میں جایا کرتا تھا جب علی اور اولاد علی کے فضائل بیان ہوتے تھے، مجھے بلند کر کر کے تائید کیا کرتا تھا. مہربانی. اور یاد رکھیے گا نعرہ ایک لگائیے گا بے شک پوری مجلس میں جو 20-25 منٹ میں نے حاضری دینی ہے، چاہے ایک نعرہ ہو مگر نعرہ یہاں سے نہیں آنا چاہیے. ایک ہو تو یہاں سے نعرہ آئے، چونکہ یہ وہ نعرہ ہے کہ جو شجرے کھنگال دیتا ہے. اور یا علی فخر سے کہا کرو، چونکہ علی کی ذات وہ ذات ہے کہ 13 رجب 30 عام الفیل سے لے کے 21 رمضان 40 ہجری تک پوری کتاب علی کی حیات کا جو بھی ورق الٹتے چلے جاؤ گے، ادھر اللہ کی عبادت ہوتی چلی جائے گی، ادھر انسان کا سینہ چوڑا ہوتا چلا جائے گا. انسان کا سلامت رہو بیٹا حسن، سلامت رہو. انسان کا سینہ چوڑا ہوتا چلا جائے گا کہ میں نے جس کو مانا ہے اس کو مان کے شرمندگی نہیں ہوگی، اس کو مان کے شرمندگی نہیں ہوگی. ہم نے ان کو مانا ہی نہیں جن کے دنیا کے آنے پر لوگ تلواریں نکال کے کہنے لگے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، اور بعد میں قرآن اندازی ہو جائے. ہم نے ان کو نہیں مانا جو کسی کا بازو توڑ کے کلمہ پڑھے، ہم نے تو اس کو مانا ہے جو بتوں کو توڑ کے اپنا کلمہ پڑھوا لیتا. اللہ یا رسول مہربانی. بس میرے بھائیو، ایک لگانا بے شک لیکن ستھرا. ویسے میں کہا کرتا ہوں میں سید ہوں، سیدہ ہوں تو صدقہ حرام ہے، تو صدقے دا نعرہ بھی حرام ہے. صدقے دا نعرہ ہو جڑا دلوں نہ اٹھے ہونٹاں تو لگے، نعرہ ہو جڑا دلوں آوے. کون جانے کہ فاطمہ کیا ہے؟ السلام علیک یا ہیکل التوحید، اے توحید کی ہیکل فاطمہ تجھ پہ سلام. تو جو کریے گا انسان کے منہ سے جو بھی لفظ نکلتا ہے نا، اگر ایک لفظ معنی پورا کر لے تو اس کو کہتے ہیں مفرد، اور اگر لفظ اپنے ساتھ دوسرا لفظ شامل کرے پھر معنی بنائے تو اس کو کہتے ہیں مرکب.
توجہ کریے گا، مرکب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک مرکب اضافی ہوتا ہے، ایک مرکب بنائی ہوتا ہے، ایک مرکب منع صرف ہوتا ہے۔ توجہ کریے گا، یہ ہیکل اور توحید 2 لفظیں ہیں جو مل کے ایک معنی بنا رہے ہیں۔ اگر اس کو ہم مضاف اور مضاف الیہ مانیں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے توحید کا ہیکل۔ ہیکل کہتے ہیں وجود کو، ایسا وجود کہ جو اتنا بلند ہو، اتنا اعلیٰ ہو کہ جوانب کے عوارض اس پہ طاری نہ ہو۔ اگر ہم اس کو مرکب منع صرف مانیں، یعنی ہیکل اور توحید کو، میں مثال دوں، مرکب منع صرف یعنی 2 اسم ہیں یکجا، مثلا میرا نام ہے حسن رضا، حسن اور رضا علیحدہ علیحدہ اسم ہیں، ان کو یکجا کر کے میرا اکیلا نام رکھ دیا گیا۔ اب جب حسن رضا کہا جائے گا تو اس سے 2 مراد نہیں ہوں گے، میں اکیلا، ایک معنی، اس کو کہتے ہیں مرکب منع صرف۔ اب ہیکل توحید کو اگر مرکب منع صرف مانا جائے تو اس کا معنی وہ ہوگا سلام اس ہستی پر کہ جو اتنی بلند ہے کہ جہاں تصور نہ جا سکے، اور خلقت میں جیسا وہ احد ہے اس نے اس کو ویسا یکتا بنا دیا۔ نہیں، میری بات نہیں پہنچی، یعنی خلقت میں اللہ نے بطول جیسا کوئی نہیں بنایا۔ توجہ کریے گا، اولاد آدم 2 اصناف پہ ہے، معصوم، غیر معصوم۔ باقی باتیں کل، آج تھوڑی تھوڑی تمہیداً جملے کہہ کے جاؤں۔ آدم کی 2 اولاد، معصوم و غیر معصوم۔ معصوم کی 2 اصناف، ایک عصمت کے اس درجہ پر ہیں کہ جن کے لیے قرآن میں پیام ہے لا تقرب هذه الشجرہ، کہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم نے درخت کے قریب نہیں جانا، اور ایک اس منزل عصمت پہ ہے جہاں وہ اپنی ڈیوٹی لے رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، میرا ارادہ ہے کہ رجس تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ یعنی ایک عصمت کی اس منزل پہ ہے آدم سے عیسیٰ تک کہ وہ تو رجس کے قریب نہیں جائیں گے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا پھل ان تک آ جائے اور ان سے ترک اولا ہو جائے۔ یعنی عصمت کے 2 زینے ہیں، ایک وہ زینہ ہے جہاں ترک اولا ہو سکتا ہے، ایک وہ زینہ ہے جہاں ترک اولا بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی آدم سے عیسیٰ تک عصمت کی اس منزل پر ہیں کہ جو من العصمہ ہے، محمد سے مہدی تک اس منزل پہ ہے جو کل عصمہ۔ پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ پنڈا نے کھانا لے میں بھی پنن وال تو ہاں تے میں نے شرمندگی نہ ہوئے میرے علاقے چ میں ہنہ فلسفی گل کی تھی کسی سمجھی کوئی نہیں، پنوال تو آئے بندے بھی بیٹھے ہیں۔ تو جو فرمائیے گا، ایک عصمت کا وہ زینہ ہے جو کل عصمت کے مالک ہے، مصطفیٰ سے مہدی تک، اور ایک من العصمہ کے مالک ہیں، آدم سے عیسیٰ تک۔ تو جو فرمائیے گا، وہ جو من العصمہ ہے نا وہ ترک اولا کر سکتے ہیں، وہ جو کل عصمت کے مالک ہیں وہ ترک اولا بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ جو آدم سے عیسیٰ تک کے پیغمبر ہیں نا، ان کی عصمت ان کے ظرف کے مطابق ہے۔ مہربانی، اس سجے پاسے والے بولنا ہے۔ ویسے اصحاب یمین کا مقام بلند ہوتا ہے، کچھ سامنے والے بھی جب بول پو گل جی سمجھ آوے تو بولنا چاہیے میرا بھائی، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ ایک اس عصمت کے زینے پہ ہے جہاں ترک اولا نہیں ہو سکتا، ایک اس زینہ پر ہے جہاں ترک اولا ہو سکتا ہے۔ تو جو کریے گا، کیوں؟ کیونکہ جن سے ترک اولا ہو سکتا ہے ان کی عصمت ان کے ظرف کے مطابق ہے، جن سے ترک اولا نہیں ہو سکتا ان کی عصمت اس کی قدرت کے مطابق ہے۔ مہربانی، جو 5 7 10 15 20 بندے نے ہاتھ اٹھایا، میں شکر گزار ہوں آپ کا۔ اور باقی بھی نال ٹرو تو پھر سواد ہے، چونکہ حسن حمدانی دا عقیدہ ہے یہ مجلس شبیر سفینہ نجات حسین ہے، اس میں سوار ہر شخص منزل ہدایت تک پہنچنے کے لیے یہاں پہ آیا ہے۔ تو کسی بھی مسافر کو یہاں چھوڑ کے آگے نہیں بڑھنا، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، سب کو ساتھ۔ اس لیے جو پیچھے رہ رہے ہو میں آپ کو بھی ساتھ ملانا چاہتا ہوں، ورنہ میری بات تو ہو گئی، ایک ہی جملے میں بات آگے
بڑھائی جا سکتی تھی، مگر اس جملے پر رک اس لیے رہا ہوں کہ سب میرے ساتھ ابھی تک سفر نہیں کر پائے، سب میرے ساتھ چل نہیں پائے۔ عمران بھائی خدا کی قسم توجہ کریے گا، آدم سے عیسیٰ تک یہ سارے نبی منزل عصمت من العصمہ پر ہیں، مصطفیٰ سے مہدی تک کل عصمت کے مالک ہیں، چونکہ ان کی عصمت ان کے ظرف کے مطابق ہے، اور محمد و آل محمد کی عصمت اس کی قدرت کے مطابق، جتنی اس کی قدرت اتنی ان کی عصمت، اس کی قدرت بھی لامتناہی ہے، ان کی عصمت بھی لامتناہی۔ بہت شکریہ، سلامت رہے، ہزاروں سال، کوئی نعرہ بھی لواؤ تو ختم قرآن دا ثواب تو ہوئے۔ مہربانی سے، بہت شکریہ۔ اور سنیے گا، دونوں میں اولاد آدم میں پھر دو اصناف ہیں، صنف اہن مرد رجال، صنف نازک نساء مستورات۔ دونوں میں اللہ نے عصمت رکھی، مردوں میں بھی عصمت رکھی، عورتوں میں بھی، تھوڑا ساتھ بولیے گا، عورتوں میں بھی، بولیے گا، عورتوں میں بھی عصمت رکھی۔ جن کو معصوم بنایا نا، ان کو اللہ نے منصب عطا کیے، مردوں کو منصبوں سے نوازا، نبی بنایا، رسول بنایا، امام بنایا، خلیفہ بنایا، نقیب بنایا، اسباط بنایا، اولیاء بنایا، ولی بنایا۔ تو جو میری طرف کیے گا، عورتوں میں اللہ نے منصب رکھا تو ایک ہی منصب رکھا، اور وہ منصب ہے بطول کا منصب۔ بہت شکریہ جی، میں آپ کا محفوظ ہوں، بہت شکریہ۔ چلو 2 4 10 بندے بھی سمجھو تو میرے آنے کا مقصد تو پورا ہو گیا نا۔ بطول اللہ نے 2 بنائی، ایک بطول رکھی کل عصمت کی منزل پر، اور ایک بطول رکھی من العصمہ کی منزل پر۔ جناب مریم کو بھی بطول بنایا، جناب زہرا کو بھی بطول خلق کیا، دونوں کو معصوم رکھا، مگر یاد رکھیے گا جن کو معصوم بنایا ہے نا، ان کو اللہ نے اسوہ بنایا ہے، یعنی ان کی سنت کو امت کے لیے اسوہ بنایا، سنت کو امت کے لیے اسوہ بنایا۔ حضرت مریم کو بطول رکھا، تو جو کریے گا، پھر جس کو اسوہ بنایا اس کے اسوہ کی حدود رکھی۔ پتہ نہیں میری گال نہ پڑ دی پہ کہ نہیں پہنچ رہی ہے میری بات؟ بھائی جن کو معصوم بنایا ان کا اسوہ رکھا، پھر ان کے اسوے کی حدود رکھی۔ کسی کا اسوہ اس کی ذات کے لیے ہے، کسی کا اسوہ اس کے گھر کے لیے ہے، کسی کا اسوہ اس کے شہر کے لیے ہے، کسی کا اسوہ فقط کشتی والوں کے لیے ہے، کسی کا اسوہ صرف انسانوں کے لیے ہے، کسی کا اسوہ فقط انسانوں کے لیے، کسی کا اسوہ کائنات کے ظواہر کے لیے ہے۔ اور محمد و آل محمد کو اتنا باکمال بنایا کہ ان کو رحمت للعالمین بنا دیا، ان کو عالمین کے لیے ان کو اسوہ بنایا۔ اور سنیے گا، حضرت مریم بطول بھی اسوہ ہیں، حضرت زہرا بھی اسوہ ہیں، مگر دونوں کے اسوہ میں فرق یہ ہے کہ حضرت مریم بطول ہو کے فقط اپنی ذات کے لیے اسوہ ہیں، اور زہرا فقط اپنی ذات نہیں، اپنی اولاد نہیں، فقط مسلمانوں کے لیے نہیں، فقط مردوں اور عورتوں کے لیے نہیں، میری زہرا اولین کے لیے بھی اسوہ ہے، آخرین کے لیے بھی اسوہ۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے، حسن حمدانی تو نے کہا کہ جناب مریم اپنی ذات کے لیے اسوہ ہیں، ان کا تو بیٹا بھی ہے، ان کے تو ماں باپ بھی ہیں، اور ہمارے خطبہ یہ کہتے ہوتے ہیں کہ حضرت مریم بطور مادر اسوہ ہیں، بطور دختر اسوہ ہیں، بیٹی ہونے کے عنوان پہ اسوہ ہیں،
ماں ہونے کے عنوان پہ اسوہ ہیں، لیکن خدا قسم یقین رکھیے گا حضرت مریم بطور مادر بھی اسوہ نہیں، بطور دختر بھی اسوہ نہیں، حضرت مریم بطور ماں بھی اسوہ نہیں ہے، بطور بیٹی بھی اسوہ نہیں ہے۔ پوری طالب علمانہ ضمانت سے عرض کر رہا ہوں، حضرت مریم بطور بیٹی بھی اسوہ نہیں۔ اس لیے جناب مریم جو ہی دنیا میں آئیں، ان کی ماں حضرت ماسان نے ان کو لا کے مسجد کے محراب میں رکھ دیا۔ انہوں نے گھر میں زندگی نہیں گزاری، انہوں نے مسجد کے محراب میں زندگی گزاری۔ نہ ماں کے ساتھ چکی پسوائی، نہ دانے صاف کروائے، نہ روٹیاں بنوائی، نہ آگ میں چولہے میں آگ روشن کی، نہ برتن دھلوائے، نہ گھر کی صفائی کی۔ اپنے باپ کو رات کو اٹھ کے گھڑے سے پانی ڈال کے نہیں دیا، وہ تو رہتی ہی مسجد کے محراب میں تھی۔ ان کی کفالت ان کے باپ حضرت عمران نے نہیں کی، ان کی ماں مسان نے نہیں کی، ان کی کفالت زکریا پیغمبر نے کی۔ اور زکریا یہ نہیں کہ گھر سے کھانے پینے کا سامان لاتے تھے، نہیں، جب بھی آئے کلما داخل علیہ زکریا، جب بھی زکریا ان کے پاس آئے وجدہ عندہا رزق، ان کے پاس رزق موجود ہوتا تھا۔ حضرت زکریا نہیں لاتے تھے، بس وہ تالا کھول کے دیکھتے پھر پلٹ جاتے۔ خدا کی قسم حضرت مریم بتول ہیں، معصومہ ہیں، معصومہ الخطا ہیں، مگر بطور دختر اسوہ نہیں، چونکہ ماں باپ کی خدمت ہی نہیں کی، اور بطور مادر بھی اسوہ نہیں، چونکہ حضرت مریم نے عیسیٰ کو نہیں پالا، روح القدس نے عیسیٰ کی پرورش کی ہے۔ اور بتول عذرا اسوہ ہے، اور اتنے کمال کا اسوہ کہ بیٹی ہے تو محمد جیسے نبی کی۔ مرضی ہے یار تھوڑی، حق ادا نہیں کیا آپ نے، پنڈ دادن خان والوں حق ادا نہیں کیا۔ بیٹی ہے تو جناب مصطفیٰ کی، زوجہ ہے تو کل ایمان حیدر قرار کی۔ اور سنیے گا، آؤ رسول کے پاس چلتے ہیں۔ یا رسول اللہ، سیدہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیٹی نے بطور بیٹی اسوہ قائم کیا تو کس منزل معراج پہ کیا؟ تو میرا مصطفیٰ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، سنو، میری بیٹی نے بیٹی ہونے کا حق اس کمال پہ ادا کیا۔ الفاطمہ تو ام ابیہا، تھی بیٹی مگر ماں بن کے دکھا دیا۔ ماں بن کے دکھا دیا۔ اور بطور زوجہ، توجہ کریے گا، چند لحظے اور زحمت ہے، بطور زوجہ، کس کی زوجہ ہیں؟ علی جیسے کل ایمان کی۔ یا علی، سیدہ آپ کی زوجہ ہیں، بطول ہیں، ان کا اسوہ عالمین کے لیے سنت ہے۔ جناب سیدہ نے بطور زوجہ کیسا اسوہ قائم کیا؟ ہماری کیا مجال کہ ہم علی سے پوچھیں؟ نہیں، یہی جملے رسول نے پوچھے تھے۔ ساتھ ہے میرے آپ؟ بوجھ تو نہیں بن رہا آپ کی سماعتوں پہ؟ یہی جملے رسول خدا نے پوچھے۔ کب؟ جب دلہن بن کے، کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا، دلہن بن کے ذات علی کے گھر میں آئیں، اگلی ہی صبح رسول خدا نے علی سے پوچھا، یا علی کیف وجدت بنتی، علی تو نے میری بیٹی زہرا کو بطور دلہن بطور زوجہ کیسا پایا؟ تو جناب امیر المومنین نے فرمایا، یا رسول اللہ، نعم الاونت فی عبادت اللہ، میں نے زہرا کو اللہ کی عبادت میں بہترین مددگار پایا۔ بہت شکریہ جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے، بہت شکریہ۔ اب میرا سوال ہے آپ سے، پنڈ دادن خان والوں، اتنا بتاؤ، سوال کس نے کیا تھا؟ بہت شکریہ، رسول خدا نے۔ سب بیدار بیٹھے ہیں، میں آپ کا مشکور ہوں۔ کس سے کیا تھا؟ بولیے گا بھائی، جناب بھائی ختم قرآن کا ثواب ہے بھائی، علی کا نام لینا ختم قرآن کا ثواب ہے۔ یہ حسن حمدانی نہیں کہہ رہا، یہ میرے مصطفیٰ نے بتایا تھا۔ استاد بزرگوار قبلہ حسین بخش جاڑا کے جملے عرض کروں، فرمایا کرتے تھے رسول خدا مسجد نبوی کے منبر پہ جلوہ فگن تھے، اصحاب رسالت ستاروں کی طرح بزم رسالت کو سجائے ہوئے تھے،
کہ نگاہ وہ دروازہ جو تنہا خانہ خدا میں کھلتا تھا اس میں جنبش پیدا ہوئی. علی ایک ہی وقت میں دو منزلوں میں کھڑا تھا. علی کا ایک پاؤں خانہ خدا میں تھا, ایک پاؤں خانہ زہرا میں تھا. رسول نے مہتاب امامت کی طرف دیکھا, اشارہ کر کے فرمایا یا علی ادنو علیہ. اصحاب رسول کو چیرتا ہوا علی منبر کے قریب آیا. رسول نے علی کو دیکھا, پھر اصحاب کو دیکھا. قبلہ جھاڑا فرمایا کرتے تھے خدا جانے حکمت مصطفیٰ میں کیا پنہا تھا کہ جب کبھی علی کے فضائل بتانے ہوتے پہلے چہرے پڑھتے پھر علی کی عظمتوں کو بیان کرتے, پھر علی کی عظمتوں کو بیان کرتے. اللہ کے رسول نے علی کو دیکھا, فرمایا یا علی ما سالوکا فی امتی کما سل سورۃ الاحد فی القرآن. علی تیری مثال میری بھری امت میں ایسے ہے جیسے سورہ قل هو اللہ احد کی قرآن میں. کتاب کا نام ہے میزان الحکمہ, استاد آیت اللہ سید محمدی علی شہری کی کتاب. باب کا نام ہے علی بزبان مصطفیٰ, اور روایت تیرے میرے پانچویں مولا سے ہے. یا علی ما سالوکا فی امتی کما سل سورۃ الاحد فی القرآن. علی تیری مثال میری بھری امت میں ایسے ہے جیسے سورہ توحید کی قرآن میں, سورہ قل هو اللہ احد کی قرآن میں, سورہ اخلاص کی قرآن میں. یہ وہ سورہ ہے 3 دفعہ پڑھا جائے ختم قرآن کا ثواب ہوتا ہے. 1 دفعہ پڑھو 10 سپارے قرآن, 2 دفعہ پڑھو 20 سپارے قرآن, 3 دفعہ پڑھو 30 سپارے قرآن. یا علی من احبک فی قلبہ کمن قرأ ثلث القرآن. علی جو دل میں تیری ولا کی ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہے اللہ ہر سانس پہ 10 سپارے قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے. حدیث آگے بڑھی, حدیث آگے بڑھی. فرمایا یا علی من احبک فی قلبہ واعنک بلسانہ کمن قرأ ثلث القرآن. علی دل میں تیری ولا ہو, زبان پہ تیرا میٹھا نام آ جائے, اللہ 20 سپارے قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے. حدیث آگے بڑھی, میں یا علی من احبک فی قلبہ واعنک بلسانہ وناصرک بیدہ. علی دل میں تیری ولا ہو, زبان پہ تیرا میٹھا نام آ جائے, تیری مدد کے اعلان کے لیے گویا ہاتھ فضا میں بلند ہو جائیں. کمن قرأ قرآنا کاملا, اللہ آنے واحد میں ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے. ہے کوئی حلالی موالی اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور انجمن کے معاونین کے مرحومین کے لیے پورا ختم قرآن بھیجے. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری, دوسرا نعرہ حیدری, تیسرا نعرہ حیدری, چوتھا نعرہ حیدری, 5 نعرے پنجتنی, 1 لکھ نعرہ حیدری. بہت شکریہ. ہاتھ اٹھا کہو بھائی, مل کے کہو حیدری. باقی باتیں کل کریں گے. میں نے موضوع جو چھیڑا تھا اس کو میں وہیں چھوڑتا ہوں. ایک جملہ آخر میں پیغام کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں, زمانے کے امام کا ظہور بالکل قریب ہے. تو جو ہے دوستوں کی اتنا قریب ہے کہ شام کے حالات بتا رہے ہیں کہ امام آ رہے ہیں, امام آ رہے ہیں, بالکل قریب ہے ظہور. ظہور کی تیاری میں پہلا قدم ہے اتحاد و وحدت کا. اپنے تفرقے ختم کرو, اپنے اختلاف ختم کرو. پیغام دے کے میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. اپنے اختلاف ختم کرو, انتشار ختم کرو, تفرقہ ختم کرو. سنو, جو بھی علی ولی اللہ پڑھتا ہے اس کو سینے سے لگاؤ. گال چنگی نہیں لگی؟ نہیں کہیں ہاتھ بن کے رکھے, انہوں نے بن کے عبادت ہوندی ہے. تو فرق ختم کرو, اتحاد و وحدت کے لیے آؤ. کوئی ولایت کا منکر نہیں. اور سنو,
ولایت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں۔ ولایت کیا ہے؟ ہم سے اشرے چاہیے بیان کے لیے، اور یاد رکھنا یہ علی ولی اللہ پڑھ لینا ولایت نہیں، نظام ہے۔ بسم اللہ سلام، نظام ہے، اس کو قبول کرنا۔ بس عزیز آ گیا، ممبر چھوڑ رہا ہوں، آخری جملہ زحمت تمام، بہترین مسائل پڑھتا ہے انشاءاللہ، میرے حصے کا بھی مسائل وہ پڑھے گا، سنیے گا۔ علی کی ذات اتنی بلند ہے کہ خود علی فرماتے ہیں، بات ذہن میں رہے، لولا علی لکفن لفاطمہ، علی نہ ہوتے فاطمہ کو کوئی کف نہ ہوتا۔ علی و فاطمہ دونوں برابر ہیں، علی کی عظمتیں بیان ہوں تو فاطمہ کا مقام بیان ہو رہا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل اس بحث کروں گا، سنیے گا۔ علی اتنا بلند ہے کہ خود علی نے ہمیں روکا ہے، نہ جو بلاغہ کی لفظ ہے فرق، فرمایا لا یرکو تیر علیہ، خبردار اپنے شعور و عقل کے پرواز پرندے کو علی کی طرف پرواز نہ کر دینا۔ تم جتنا بھی پرواز کرو علی کی گرد راہ کو بھی نہیں چھو سکتے۔ علی کی گرد راہ کو بھی نہیں چھو سکتے۔ سننا، خدا کی قسم، علی کو وہی ماننا جو قرآن کہے، علی کو وہی جاننا جو محمد بتائے، علی کو وہی سمجھنا جو اہل بیت رسالت سمجھائے۔ کبھی بھی علی کو اپنے عقل کے میزان میں تولنے کی کوشش نہ کرنا، کبھی اپنے شعور کے پیمانے میں ماپنے کی کوشش نہ کرنا۔ علی تیری میری شعور سے بہت بلند ہے۔ تیری میری حیثیت ہی کیا ہے، تیری میری اوقات ہی کیا ہے؟ وہ جو بزم رسالت میں ایمان کی منزلوں پہ بلند ہوئے، جن کے لیے میرے محمد نے کہا سلیمان منا اہل البیت، جو ایمان کے 10ویں درجے پہ تھا۔ تیرے میرے چھٹے مولا سے سوال ہوا، یبن رسول اللہ من ایو صاحبن، کون سا صحابی پیغمبر ہیں، کون سے صحابی پیغمبر ہیں کہ جو ایمان لائے پھر ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوا؟ امام نے فرمایا فقط مقداد ابن اسود۔ میں جلدی کر رہا ہوں، فقط میرا ساتھ دیجیے، فقط مقداد ابن اسود کہ جو ایمان لایا پھر اس کے ایمان میں جھول نہیں آیا۔ توجہ کریے گا، معلہ بن خنیس عرض کرتا فرزندے پیغمبر، سلیمان ایمان کی 10ویں منزل پہ تھا، مقداد 9ویں منزل پہ، تو سلیمان فرمایا سن، سلیمان نے ایک مرتبہ قد یوسوسو فی ولایت علی ابن ابی طالب، ایک مرتبہ ولایت کے معاملہ میں ترک اولا کیا۔ کب؟ خود سلیمان کہتا ہے جب خیبر 39 روز میں فتح نہیں ہوا نا، میرے آقا رسول نے اعلان کیا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، تب تک پلٹ کے نہیں دیکھے گا جب تک اللہ اس کے ہاتھ پہ خیبر فتح نہ کر لے۔ اور پھر اگلے ہی دن محمد نے فجر کی نماز پڑھ کے کہا نعود علی مظہر العجائب، اور پھر ادھر علی کے ہاتھ میں علم دیا، ادھر علی علم لے کے چلے۔ سلیمان کہتا ہے میں اپنے آقا کے پیچھے ہو لیا، میرے آقا نے پتھر کے سینے میں صرف 1.5 منٹ اور زحمت تمام، میرے آقا علی نے پتھر کے سینہ میں شاخ خرما کو گاڑ دیا۔ شاخ خرما دسنا پوسی وہ کھجور دی ٹانی جی دیتے علامہ، شاخ خرما کو پتھر کے سینے میں گاڑ دیا۔ سلمان کہتے میری عقل معوف ہو گئی، میں اپنے آقا کے پیچھے تھا، سامنے مرحب آیا، علی نے ایک ہی ضرب چلائی، انتر آیا، علی نے ایک ہی وار کیا، حارس آیا، علی نے بچھاڑ دکھایا، ادھر جو بڑے بڑے سورما تھے لحظے میں علی نے گرائے، پھر ادھر در خیبر بند ہوا، کھلتا تھا تو خندق پہ پل تھا، بند ہوتا تھا تو دروازہ تھا، ادھر در خیبر بند ہوا۔ سلیمان کہتا ہے اتنا بڑا گڑھا تھا در خیبر کے سامنے کہ ترکی نسل کا گھوڑا بھی جست لگا کے عبور نہ کر سکے، مگر علی خرامہ خرامہ چلتے ہوئے آگے بڑھے، ایک قدم یہاں تھا دوسرا قدم وہاں رکھ دیا،
بات ختم، نتیجہ زحمتیں تمام ہو گئیں۔ توجہ کریے گا، علی نے، سلیمان کہتا ہے جواؤں نے بنی ہاشم نے گریبان خیبر میں ہاتھ ڈالا، گریبان خیبر میں ہاتھ ڈالا، در خیبر کو جھٹکا دیا، اہتزا باب الخیبر اہتزا جدار الخیبر، علی نے در خیبر کو جھٹکا دیا، دیوار خیبر میں دراڑ آئی، در خیبر دست حیدر پہ تلا۔ سلیمان کہتا ہے میں جب یہ منظر دیکھ رہا تھا، پہلے پتھر کے سینے میں علم، پھر ایک قدم میں خندق عبور، پھر در خیبر کو ایک ہی ہاتھ سے اکھاڑ کے اپنے ہاتھ پہ تولنا، کہا ادھر در خیبر دست حیدر پہ تول رہا تھا، میرے ذہن میں وہم نے آنا شروع کیا کہ علی کے پاس کوئی اسم اعظم ہے کہ جس کی طاقت سے علی نے در خیبر کو اکھاڑ کے اپنے ہاتھ پہ تولا ہے۔ کہا ایک ہاتھ پہ علی در خیبر کو تول رہے تھے، وجہ اللہ میری طرف مڑا، دوسرا ہاتھ میری طرف بڑھایا، سلیمان آ، تجدید بیعت ولایت علی کار، علی کے پاس اسم اعظم نہیں، علی خود اسم اعظم ہے۔ جو علی کو اسم اعظم مانتے ہو اپنی مشکلوں کے حل کے لیے، اپنی پریشانیوں کی دوری کے لیے، شام کی مومنین کی مدد کے لیے، حزب اللہ نصر اللہ کی مدد کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کے 12 مرتبہ حیدر ہے۔ سامعین گرامی،